پاکستان کا ساڈا ہے, یہ ملک کا ساڈا ہے. ایک آدمی کے گھر کوئی غصہ ہے, کوئی عزت دار آدمی یا خود مار جاتا ہے یا اس کو مار دیتا ہے, تھوڑے گھریں بڑھ کے نکلے آ کے. ہم کیا ہیں سر؟ What a joke have we become? We have become a joke of the century. اپنے گھر نو بچاؤ, اس عزت نو بچاؤ, انہاں دی عزت بچاؤ. ایک کون سن جنہاں تواڈے گھر دے وچ سن لائی؟ یہاں تو سارے گونگلو بنے ہوئے ہیں. ان کی عزت کے لیے, میری عزت کے لیے, آپ کی اپنی پارٹی کے لوگوں کی عزت کے لیے شو دا ورلڈ کہ آپ کے پاس طاقت ہے. چینی تے گل ہی کوئی نہیں دے اور چیتا روٹین بن گیا ساڈے واسطے. تو اس پارلیمنٹ کے ساتھ ظلم ہو گیا. I must call to everybody, we must stand up to it. لڑتے رہیں گے اور لڑتے رہیں, حکومت اور اپوزیشن نے لڑنا ہے. اور this is, یہ وہ جگہ ہے جو آپ کو اور ہمیں عزت دیتی ہے, یہ وہ جگہ ہے جو آپ کو اور ہمیں ریفیوج دیتی ہے. اور سر میں آپ کو بتاؤں, مجھے اندازہ ہے کہ آپ پہ کتنا پریشر ہے. اور سر یہ جو اللہ تعالیٰ عزتیں دیتا ہے نا سر, یہ اللہ تعالیٰ عزتیں دیتا ہے جب آپ پریشر کے اندر چیزوں کو کرتے ہیں. مجھے پتا ہے آپ نے کس ہمت سے یہ کیا ہے, مگر سر اگر ایک اور ہمت کر لیں, اگر ایک اور ہمت کر لیں تو تاریخ رقم ہو جائے گی کہ سر ایک باری یہ پتہ کر لو, ایک کون سن جنہاں تواڈے گھر دے وچ سن لائی جی, ایک کون سن جنہاں تواڈے گھر. سر مجھے آپ یہ بتائیں, ایک آدمی کے گھر کوئی غصہ ہے, کوئی عزت دار آدمی یا خود مار جاتا ہے یا اس کو مار دیتا ہے, تواڈے گھریں بڑھ کے نکلے آ کے. اور پھر یہاں بھی نہیں رکے سر, پھر یہاں بھی نہیں رکے. مقصد کیا تھا؟ کئی دفعہ لگی ہوئی سی. اس کے بعد اس کی بیوی کو, اس کی بیٹی کو, اس کی خالہ کو اٹھا کے لے گئے. جب تک وہ پیش نہیں ہوا ان کو ریلیز نہیں کیا. سر اے ماوا بہنا چکن دی روایت کروں دی آ گئی, ماوا بہنا چکن دی روایت کروں دی آ گئی سر. So who will ensure? So if you want to be the real custodian of this house, sir, I must demand, sir, یہ ریکویسٹ نہیں ہے کہ سب کی عزت کے لیے, صرف میری نہیں ہے, پرچے پرچے چھوڑ دیں آپ سر, ہمیں جیل جاتے ہیں تو جانے دیں. ان کی عزت کے لیے, میری عزت کے لیے, آپ کی اپنی پارٹی کے لوگوں کی عزت کے لیے سر, یہ پتہ چلانا ضروری ہے کہ وہ کون تھے. اور پھر صرف پتہ نہیں چلانا, ان کو کیفر کردار تک پہنچانا ضروری ہے. یہ کہنا کہ ہمیں اوپر. سر میں جس وقت کوسار تھانے گیا, میں نے اسے کہا بھائی میرا چانے کون سن, آگے سے پھر تو انہوں پتا تو ہے. میں کہا نہیں, میں نے نہیں پتا, تو دس. وہ پھر تو انہوں پتا تو ہے. اس کے بعد آج میں جن چند سینئر لوگوں کو ملا, وہ یار کون سن, جی تو انہوں پتا تو ہے. یہ سارے گونگلو بنے ہوئے ہیں. وہ پتا تو ہے, تو جن کا پتا ہے خدا کے لیے ان سے بات کریں. وہ بھی انہی سکولوں میں, انہی کالجز میں پڑھے ہیں, انہوں نے بھی وہی فلسفہ پڑھا ہے, انہوں نے بھی وہی پاکستان سٹڈیز پڑھی ہے, انہوں نے وہی معاشرتی علوم پڑھی ہے جو آپ نے اور میں نے پڑھی ہے. انہیں کہا پاکستان کا ساڈا ہے, یہ ملک کا ساڈا ہے, اور یہ انشور کریں کہ یہ آئندہ کبھی کسی کے ساتھ نہ ہو. میں, آپ میرے بھائی ہیں سر, آپ سے میرا تعلق بھی ہے. نفرتیں اس حد تک بڑھ گئی ہیں اور آپ گواہ ہیں اس بات کے. میرے بیٹے نے, مجھے پتا چلا کہ ہمارے ایک اور نون لیگ کے ایک بچے کو کہا کہ تمہارے باپ نے میرے باپ کو اندر ڈال دیا. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں, مگر آپ یہ دیکھیں کہ وہ بات پہنچی, آپ تک بھی پہنچی سر, مجھ تک بھی پہنچی, اسکول میں, اسکول تک پہنچی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نفرتیں آگے سے آگے جا رہی ہیں. کل ایک دوسرے کے گربان یہی لوگ جا کے پکڑیں گے, تسی سانو جیل جان دیو, تسی ساڈے تے 110 پرچے اور دے چھڈو. اپنے ہاؤس دا تقدس بچاؤ سر, اپنے گھر نو بچاؤ, اس عزت نو بچاؤ, انہاں دی عزت بچاؤ, ساڈی عزت بچاؤ, اپنے عہدے دی لاج رکھو. You are the custodian and we are proud of you and we'll be more prouder if you'll take this action. You'll find out who those intruders were and let's take them to the cleaners and show the world کہ آپ کے پاس طاقت ہے اور اس ہاؤس کے پاس طاقت ہے. ضلع کونسل میں بھی یونین کونسل چیئرمین کسی تھانے دار کو اندر نہیں گھسنے دیتے, اپنے ممبر کو گرفتار نہیں ہونے دیتے. ایسے لوگ بار کاؤنسلوں میں وکیل, چھوٹے ضلعوں کی بات کر رہا ہوں, بڑے ضلعوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, 500-600 وکیلوں کی جیڑی بار ہے, وہ بھی اپنے بار ایک پولیس کو نہیں بڑھن دیتی, کسی ادارے کو نہیں گھسنے دیتی. ہم کیا ہیں سر؟ What a joke have we become? We have become a joke of the century. اور جو یہ کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ بھی یہ ہوا, آپ نے یہ کیا, میں نے کہا کہ جو گورنمنٹ والوں نے کہا میں اس طرف نہیں جاؤں گا, سب ٹھیک کہا ہوگا, مگر جو یہ ہوا ہے یہ میری ذات کے ساتھ نہیں ہوا ہے, یہ پارلیمنٹ کے ساتھ ہوا ہے. زیادتیاں ہوئی ہوں گی, حکومت نے آپ کے ساتھ کی ہوں گی, جب آپ اپوزیشن میں ہوں گے, ہمارے لوگوں نے کی ہوں گی, دوسرے نے کی ہوں گی, تیسرے نے کی ہوں گی, ایک کو پکڑا ہوگا, دوسرے کو پکڑا ہوگا, تیسرے کو پکڑا ہوگا, 10 جعلی FIRs کی ہوں گی. اس پارلیمنٹ کا کیا قصور ہے؟ اس پارلیمنٹ کا تماشا کیوں بنایا ہے؟ اس پارلیمنٹ کا مذاق کیوں بنایا ہے؟ اس پارلیمنٹ کو ضلع کونسل سے بھی نیچے کر دیا گیا ہے. سر کیا قصور ہے آپ کا, کیا قصور ہے ہمارا؟ سر سوال یہ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, مطلب وہ کی کر لینا سی لیتر کھانے سن, اگر اتنے کھڑے ہو جاندے تھے لتر کھان تو بعد بھی تسی انہوں نے فارغ کرنا سی, کچھ ہونا تھا. سر بات یہ ہے, ہمیں یہ پتہ چلنا چاہیے for times to come who have dared enter this parliament and why have they done so? Was this confidence given by the government?
Was this confidence given by the Speaker himself? Was this confidence given by the Secretary of the National Assembly? Who gave them this confidence and consent to enter this parliament and destroy the democratic institution like this? Why, sir? क्यों? क्या कौन चोर उचक्के कौन से बदमाश यहाँ पे आपके सामने पे जलसा लेट कर छड़े जे 7 बजे जलसा मुकाना सी 9 बजे जलसा मुकाया जे की जुर्म हो गया सर? सिर्फ इसलिए कि हम आपको क्या कहते रहे कि जलसा नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, हमने कर दिया आपको, उसकी इतनी बड़ी सजा। हाँ जी, ये शेख वकार साहब जनाब सेक्रेटरी जनरल हैं पंजाब के PTI के, बहुत इन्होंने भी मुश्किलात देखी। इवन कि वो जैसे बता रहे थे स्कूलों में बच्चे भी ताने देते हैं कि जिन लोगों के बच्चों के वालिदैन गिरफ़्तार हो गए थे तो वो नून लीग बच्चे नून लीग के हवाले से बात करते थे कि नून लीग के जो वालिदैन हैं बच्चों के, उन्होंने हमारे बाप को जेल में डलवा दिया है। क्यों? एक कहानी नहीं है। इज़्ज़त और वक़ार और तकरीम की जो बात कर रहे हैं, जिससे ये स्पीकर पे प्राउड होने की कोशिश कर रहे हैं, स्पीकर से असम्बली के जो कस्टोडियन है असम्बली के, वहाँ से लोगों को MNAs को उठा लिया गया, लेकिन वो कुछ ना कर सके, ना ही वो करने का इरादा था, क्योंकि लगता ये है कि ये उन्हीं के सिस्टम के जो दाई हैं, सिस्टम के जो बेनिफिशरी हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से सब कुछ हो रहा है। ये अभी कुछ ऐसा किया जा रहा है कि आइंदा लगता है इस कौम के सामने ऐसी सिचुएशन कभी नहीं आएगी कि इनको इलेक्शन नसीब हो। अब वो इलेक्शन वाली कहानी चली गई। अब तो ये है कि इदारे अपने सरबराहों की एक्सटेंशन इस तरह करते हैं कि वो जितनी चाहे आगे एक्सटेंशन लेते रहें। लगता है कि रब करीम के हजूर इन्होंने पेश नहीं होना है, इनको कोई खौफ नहीं है आखिरत का। आखिर एक इंसान की तबई ज़िंदगी है, वहीं तक ही रहना है, उससे आगे तो जा नहीं सकता। लेकिन इक़्तिदार एक ऐसा नशा है, हर दौर में रहा है, कुरून उला से लेके अब तक है कि जो इसने एक मरतबा चखा वो उसके साथ चिमट ही गया। फिर उसने अपने रिश्ते जो ब्लड रिलेशन हैं उनको भी उन्होंने नहीं देखा। भाइयों ने भाइयों के साथ जंगें की, बेटों ने बाप के साथ जंगें की इक़्तिदार के लिए। इक़्तिदार का नशा तो वो नशा है जिसमें सारे नशे समो जाते हैं। वो न जाने वो ताकत का नशा जो है ना, वो जब आ जाता है, ताकत मिल जाती है, तो फिर और किसी नशे की ज़रूरत रहती ही नहीं है। कि वो इक़्तिदार जो है ना सबसे ज़्यादा इंजॉय करने वाली चीज़ है उन लोगों के लिए जो सिर्फ इक़्तिदार के ही भूखे और जिन्होंने अवामी सियासत नहीं करनी है, आवाम की खिदमत की सियासत नहीं करनी है, अपना पेट भरना है, यहाँ से लूट मार करके कहीं और जायदादें बनानी हैं, बल्कि जिनकी लगता है ऐसे है कि जैसे ड्यूटी लगा दी गई हो कि पाकिस्तान की तरक्की और आवाम की खुशहाली ये नहीं होने देनी है। अगर ये लोग खुशहाल हो गए, पाकिस्तान तरक्की कर गया, तो ये जो सिस्टम यहाँ पे लागू है, ये जो स्टेटस को है, इसका फिर चलना मुश्किल हो जाएगा। रिफॉर्म होगा, सिस्टम नए सिरे से तरतीब होगा, नौजवानों के हाथ में क़यादत चलेगी, नौजवान अपने मुस्तकबिल के खुद अमीन होंगे और उसके फ़ैसले खुद करेंगे। और फिर वो लोग जब एक नौकरी करके रिटायरमेंट ले लेते हैं, फिर दोबारा दूसरी नौकरी में चले जाते हैं, वहाँ से रिटायरमेंट लेते हैं, तो फिर तीसरी में चले जाते हैं। पेंशन दर पेंशन, अगर एक तरफ तो वसाइल का अंबार है और दूसरी तरफ वसाइल की इतनी कमी है